بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضی لہ۔ اسلام کے نظام میں احکامات ہیں، ممنوعات ہیں، یعنی ان چیزوں سے بچنا ہے، ان چیزوں کو کرنا ہے، وہ احکامات ہیں۔ جن چیزوں سے بچنا ہے وہ ممنوعات ہیں، یعنی ممنوع ہیں۔ اسلام نے زندگی کا کوئی شعبہ، کوئی گوشہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں اس کے ماننے والے پیاسے ہوں اور انہیں کسی اور جگہ سے اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی اور مذہب کی طرف توجہ کرنی پڑے۔ اسلام ایک کامل دین ہے، اکمل دین ہے۔ اسلام کے اس کامل دین میں اسلام نے زندگی کا ایک شعبہ دیا ہے، قدردانی کا، قدر کا اور عظمت کا۔ یہ زندگی کا ایک شعبہ ہے، اسلام کا ایک پورا باب ہے، اسلام کا ایک پورا باب ہے جس میں قدردانی دی ہے، وجود کے اندر بھی، نظروں میں بھی، شعور میں بھی، احساس میں بھی، الفاظ میں بھی قدر دی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس قدر کی تربیت کی ہے، صحابہ کرام میں، اہل بیت میں اس قدر کی باقاعدہ تربیت کی ہے۔ پہلے دن جو طواف ہوا ہے، جس میں طواف کی کھلی اجازت ملی ہے، اسلام نے اس طواف کو منع کر دیا ہے کہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے، وہ ان کی مرادیں ہوتی تھیں، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ ایک دوسرا، کعبہ کے اندر بچوں کی ڈیلیوری کرواتے تھے، ان کی مرادیں ہوتی تھیں کہ جس کا بچہ، جو عورت درد ذہ میں ہے، کوشش کرتے تھے وہ پہنچ جائیں کعبہ میں اور کعبہ میں جا کے اس کے اندر بچے کی تولید ہو، ڈیلیوری ہو۔ اس دور میں ایک رواج میں تھا اور خاص طور پہ بڑے لوگوں میں تھا۔ کعبہ کے اندر کئی بچوں کی پیدائش ہے، کئی بچوں کی پیدائش ہے، ایک نہیں۔ تاریخ نے اس کی پوری لسٹ لکھی ہے جو ان کے مشاہدے میں آ سکی ہے، کیونکہ یہ ریت روایت کو پہلی تو تھی نہیں۔ اسلام کا نظام ادب اور قدر جو ہے، انہوں نے کہا نہ، کعبہ اس کے لیے نہیں ہے۔ اسلام میں قدردانی کی انتہا یہ ہے کہ کعبہ کے ارد گرد اگر طواف کرنا ہے تو اس طواف کے لیے ننگا ہونا نہیں بلکہ جسم کو ڈھانکنا ہے، حتیٰ کہ طواف کے لیے وضو لازم قرار دیا ہے، سعی کے لیے وضو لازم نہیں ہے، تاکہ ان کے اندر باوضو رہ کے جہاں پاکیزگی ہو وہاں قدردانی ہو کہ یہ اتنی قدر کی جگہ ہے کہ یہاں وضو لازم ہے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے تو آپ جا کے نیا وضو کریں، ٹوٹے وضو سے طواف نہیں ہوگا۔ ہاں، اتنی رعایت دی ہے جتنے چکر آپ کر چکے ہیں وہ آپ کے قبول ہیں، پھر وہاں سے شروع کر دیں پر باوضو۔ یہ اسلام کے نظام نے ایک قدردانی دی ہے مزاجوں کے اندر، بے قدری کا مزاج اسلام میں نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قرآن پاک اٹھاتے تھے اس کو چومتے تھے، ایک قدر ہے۔ جہاں اس چومنے کے بہت فائدے ہیں، نظروں کو، چہرے کو، قرآن کا حرف حرف، قرآن کا لفظ لفظ، قرآن کی زیر و زبر، ہاری وہ چیزیں ہیں جن میں نور ہے، جن میں برکتیں ہیں، جن میں فضیلت ہے، لیکن قدردانی کی انتہا ہے کہ قرآن کو چومتے تھے۔ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ وہ بادشاہ ہیں کہ 1974 میں 1000 سال کے بعد زلزلہ آیا غزنی افغانستان میں، تو محمود غزنوی کی قبر پھٹ گئی، تو اس کی میت 1000 سال کے بعد ویسے پڑی تھی، بالکل ویسے پڑی تھی۔ تو کسی نے بعد از وصال محمود سے پوچھا آپ کی بخشش کا سامان کیا ہے؟ کہا ایک جگہ میں بادشاہ کے ہاں دعوت تھی میری، تو انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ نیک بادشاہ ہے
جو 7 سلاطین ہیں ان میں محمود غزنوی کا نام بھی ہے 7 بادشاہوں میں. تو چونکہ یہ نیک بادشاہ ہے انہوں نے قرآن پاک رکھ دیا. میں ساری رات جو ہے میں نے سوچا کہ قرآن پاک کو کہیں پیٹھ نہ ہو جائے. پھر میں قرآن پاک کو اٹھا کے ادھر رکھتا تھا. پھر میں کہتا ہوں میں اس وقت کروٹ بدلوں گا تو پھر پیٹھ ہو جائے گی. میں قرآن کو اٹھا کے پھر ادھر رکھتا تھا. ساری رات قرآن کے ادب میں مجھے نیند نہ آئی. میرے رب کو یہی رات والی ادا پسند آئی. اللہ نے میری بخشش کر دی. یہ رات والی ادا پسند آئی. اسلام کے نظام میں قدر ہے، ادب ہے، شخصیات کا بھی ادب ہے، ہستیوں کا بھی ادب ہے. اللہ کے حبیب کے چہرہ انور کو دیکھنے سے نور ملتا ہے اور بندہ مومن ہو جاتا ہے. یہ ادب ہے. آپ کی چال کے آگے چال نہ ہو، حتیٰ کہ آپ کی محفل میں بیٹھے ہوئے اونچی آواز نہ ہو. اور یہاں تک فرما دیا اگر اونچی آواز کی ہم تمہارا سب کو چھین لیں گے. کیونکہ مومن کی سب سے قیمتی میراث جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ ایمان ہوتا ہے. کسی نے پوچھا نماز کے لیے تو وضو پانی سے ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی محفل میں بیٹھیں اس کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ادب. ادب سے بیٹھنا، توجہ سے بیٹھنا، دھیان سے بیٹھنا، اور بے غرض ہو کے نہ بیٹھنا، غرض مند ہو کے بیٹھنا. بے غرض بیٹھنے کی اپنی ایک انداز ہوتا ہے، اور غرض مند جو دیوانہ ہوتا ہے اس کے بیٹھنے کا اپنا انداز ہوتا ہے. تیار کے بعد نہیں بیٹھ سکتے، کوئی حرج نہیں. بعض اوقات گھٹنوں میں تکلیف ہے، آلتی پالتی مار کے بیٹھیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن غرض مند ہو کے بیٹھیں. یہ محفل کا ادب ہے. پوچھا کہ نماز کے لیے تو وضو پانی سے ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی محفل کا وضو کیا ہے؟ فرمایا ادب. پوچھا کہ نماز کے لیے وضو تو پانی سے ہوتا ہے، کسی اللہ والے کی محفل کا وضو کیا ہے؟ ادب. ادب. یہ اسلام نے ہمیں ایک نظام دیا ہے کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھنے والے آپ کے جتنے بھی غلام تھے صحابہ اہل بیت، ان سب کے مزاجوں میں یہ ادب تھا، اور یہ ادب پھر اسلام میں منتقل ہوا ہے. حضور نے تو آنکھوں سے بتا دیا جس کھجور کے تنے پہ میرے آقا تشریف فرما ہو کے اونچے ہو کے مجمع جب بڑھ گیا، پہلے آپ کا مجمع بڑھ گیا، پھر کھجور کا تنا لیا اس کو منبر بنایا، پھر مجمع بڑھ گیا تو ایک شخص نے آپ نے پوچھا مجمع میں سے کون ہے جو منبر بنائے؟ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا جی میں بناؤں گا. آپ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو منبر بنائے؟ ایک اور شخص نے کھڑے ہو کے اپنی خدمت بارگاہ رسالت مآب میں پیش کی جی مجھے سعادت دیں. پھر آپ نے فرمایا کون ہے جو میرا منبر بنائے؟ ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا. فرمایا ہاں تو ٹھیک ہے، تیرا نام کیا ہے؟ کہا ابراہیم. انہوں نے کہا جی انشاءاللہ میں بناؤں گا. جب ابراہیم رضی اللہ عنہ میرے آقا کے غلام منبر بنا کے لے آئے تو پھر آپ نے اس تنے کو ایک طرف رکھ دیا، اور یہ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب کے ذریعے منظر دکھانا تھا، اور اس میں 3 چیزوں کو بتانا تھا، اور بعض کتابوں میں 5 چیزوں کو بتانا تھا. اس ایک واقعے سے غور سے سنیے گا، توجہ سے میری طرف دیکھتے ہوئے. اس واقعے سے 3 یا 5 چیزوں کو بتانا تھا آنے والی قیامت تک کے لیے، فرد کے لیے. وہ یہ بتانا تھا اس منبر سے کہ ہمیشہ تھوڑے مجمع سے زیادہ مجمع ہوتا ہے. کبھی یہ الزام نہ دینا اور کبھی یہ دل میں شک اور گمان نہ کرنا کہ جی پہلے تو اتنے سے لوگ تھے اب اتنے لوگ ہو گئے ہیں اور ان کی نظر نیچے نہیں پڑتی. فرمایا یہ کیفیت ازل سے ابد تک ایسی ہی چلے گی. کہ اللہ کے حبیب کہ ایک خاتون تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا،
اور ایک بچہ حضرت علی المرتضی اور ایک بڑے شخص حضرت صدیق اکبر ان ایمان لائے، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا۔ پھر ایک وقت یہ آیا کہ آپ نے ایک طواف پیدل کیا، پھر جب رش بڑھ گیا آپ نے اگلا طواف اونٹنی پہ کیا کہ ہر بندہ ملنے والا ہے، اب طواف کریں یا مسافے کریں، سوچیں۔ اور یہ مسافہ کرنا بہت بڑا مجاہدہ ہے، اتنا بڑا مجاہدہ تو ہے کہ ادب کا مقام دیکھیں، قدر دیکھیں۔ جب ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو آقا جب مدینہ منورہ پہنچے تو ایک پہاڑی تھی، مدینہ کے لوگ روز آ کے انتظار کرتے تھے، روز آ کے۔ آخر کار ایک پہاڑی تھی، اس میں سے چڑھ کے جب اونٹنی ایسے آئی، آقا تشریف فرما تھے، صدیق اکبر کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام تھی، ایسے آئے نا تو وہاں کے بچوں نے بے ساختہ، کہ وہاں شعر و شاعری کا یہ رواج تھا، وہاں کا بچہ بھی فی البدی جسے کہتے ہیں بے ساختہ بغیر تیاری کے اشعار کہتا تھا، تو وہاں کے بچوں نے دیکھتے ہی کہا طلع البدر علینا، او 14ویں کا چاند، ایسے نا 14ویں کا چاند پہاڑ سے ایسے نکلتا ہے۔ وہ پوری کی پوری جو ہے آقا کی شان میں منقبت پڑھی جو کہ مشہور ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا لوگ والہانہ آئے اور آ کے ہاتھ ملانے لگے، چونکہ صدیق اکبر کی عمر بڑی نظر آتی تھی اور بال سفید تھے، اور میرے آقا کے تو 1-2 بال مبارک سفید تھے۔ انہوں نے کہا نبی یہ ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہ نہیں کہا جی وہ نبی یہ ہیں، انہیں پتہ ہے مصافوں کی مشقت کیا ہے اور یہاں مقام ادب اور قدر کیا ہے۔ مسافے کرتے رہے، لوگ بھی کرتے رہے، کرتے اتنا میں ہو گیا کہ دھوپ آ گئی۔ جب دھوپ آئی تو اپنے عشق کی پھر قدر کی انتہا ہوئی، کپڑا چادر تان لی اوپر آقا کے سر پہ۔ جب آقا کے سر پہ چادر تانی، اوہ نبی تو یہ ہے۔ یہ مقام ادب اور قدر یہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، قدم قدم پہ اسلام ہمیں سکھا رہا ہے، قدم قدم پہ۔ اگلا سنیں، غار میں تشریف لے گئے، سارے غار کی صفائی کر دی، پھاڑ کے چادریں سوراخوں میں دے دی، اور ایک سوراخ باقی ہے اس میں ایڑی دے دی، اور سلا دیا اپنے حبیب کو۔ اور حبیب کو سلایا کیسے؟ کندھوں پہ اٹھا کے اس غار میں لے گئے، کندھوں پہ۔ اور نبوت کا بوجھ صرف صدیقیت اٹھا سکتی ہے، نبوت کندھوں پہ اٹھایا، غار میں لے گئے، اور غار میں سفر میں تھے چونکہ، پھر آپ بیٹھے، سر مبارک اپنے محبوب کا گود میں رکھا، اور ایڑی ایسے دی ہوئی ہے کہیں اس سے کچھ چیز نہ آئے۔ اب راویوں نے 2 چیزیں لکھی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک جن تھا جس نے عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں سنا تھا کہ ایک حبیب آئیں گے، ایک کریم آئیں گے، جو ختم نبوت اس کے بعد بس ختم ہو جائے گی نبوت کی آمد، وہ آئیں گے۔ اس جن نے چاہت کی تھی کہ میرا اللہ میری عمر لمبی کر دے، ہوتی بھی ہیں ان کی عمریں، میں آقا کا دیدار کروں۔ وہ سانپ کی شکل بن کے دیدار کرنا چاہتا تھا، ادھر ایڑی تھی اور وہ کہتا تھا ہٹا ایڑی، میں دیدار کروں۔ اور اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ عاشق چھوٹا تھا، یہ عاشق بڑے تھے۔ اس نے ڈسا، ادھر قدر کہتی ہے، ادب کہتا ہے کہ ڈسنے کی تکلیف، کالے سانپ کے ڈسنے کی ایڑی میں تکلیف ہو رہی ہے، اور ادھر ٹانگ پہ جنبش نہیں آئی، گود پہ ہلکی سی ویبریشن، ہلکی سی حرکت نہیں ہوئی
क्यों अभी नींद आई है हुस्न को कोई शोर करके जगा न दे, मेरे हम नफस मेरे हम नवा मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ सोज इश्क से जा बलब मुझे जिंदगी की दुआ न दे, दरे यार पे बड़ी धूम है वहाँ आशिकों का हुजूम है, अभी नींद आई है हुस्न को कोई शोर करके जगा न दे। वो नींद आई है, उधर डंग पे डंग लग रहा, तकलीफ की शिद्दत ने आखिर आंसू बहे और आंसू गिरा है आका के जिस्म अत्थर पे, और आंख खुली क्या हुआ, आका सांप है जो डस रहा, लुआब दहन मुबारक लगाया ठीक हो गए, कदरदानी की इंतहा देखे, टांग पे जिस्म पे गोद में हरकत न हुई कि अभी हुस्न की आंख न खुल जाए। और उसके सिले में क्या मिला, अब भी जिस शख्स का हस्ब नस्ब असली सिद्दीकी हो, नाम बाज लोग अपने नाम के साथ सिद्दीकी बरकत के लिए लिखते हैं, उस्मानी, सिद्दीकी, फारूकी, हैदरी बरकत के लिए लिखते हैं शख्सियात की, अगर वाकई वो सिद्दीकी हो, हस्ब नस्ब असली सिद्दीकी हो, हजरत सिद्दीक अकबर की आल में से हो, अब भी उसको सांप डसता है तो सांप मर जाता है, वो बंदा नहीं मरता। वो गार की कुर्बानी, वो कदरदानी मेरे अल्लाह के यहाँ ऐसी कबूल हुई है कि सिद्दीकी हस्ब नब में से, ब्लड और खून में से कोई है, अब भी हैं, उनको सांप उनके करीब नहीं आता, अगर डस ले तो सांप मरता है, बंदा नहीं मरता। इस्लाम का निज़ाम कदरदानी के साथ चलता है। अपने हबीब के लिए आवाज की कदरदानी बताइए, और फिर बाज बद्दू आके ना जाहिलाना अंदाज से पुकारते थे, कुरान ने उनको तंबीह की है, ख्याल करो ये वो हस्ती नहीं कि तुम इनको आम आदमी समझ लो, ख्याल से पुकार भी अदब की हो, पुकार भी अदब की हो और अंदाज भी तुम्हारा अदब का हो। इस्लाम ने हमें कदम कदम पे कदरदानी सिखाई है, फिर मस्जिद की कदरदानी सिखाई, फिर कुरान की कदरदानी सिखाई, फिर माँ बाप की कदरदानी सिखाई, फिर वो चीज़ें जिन पे मेरे आका का जिस्म अत्थर लगा, या जिन चीज़ों के साथ आपका जिस्म इस्तेमाल, चाहे वो जूता मुबारक है, तलवार है, चटाई है, चीज़ें हैं, उनकी बाकायदा कदरदानी सिखाई। मैं देख रहा था टोप कॉपे इस्तांबुल के अजाब घर में हजरत फातिमा का कुर्ता मुबारक मेरे सामने था, मैंने कहा वाह, हजरत अली की तलवार, फारूक आजम की, सिद्दीक अकबर की, मेरे आका की तलवारें थीं, आपका कुर्ता मुबारक, आपकी चीज़ें वो उस्मानी दौर की उन्होंने महफूज की हुई हैं। मैं सोच रहा, और दिन रात वहाँ कुरान की तिलावत होती है, हाफिज बैठा था जो कुरान की तिलावत कर रहा था, एक हटता है दूसरा, उन तबर्रुकात की जगह पे दिन रात कुरान की तिलावत होती है, कुरान की तिलावत होती है। काबा के साथ अगर हजर अस्वद लगा दिया, यह उसकी अदब और कदरदानी है कि उसको बोसा दें। क्यों? अरब में अब भी मिजाज और रिवाज है, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, उनके रिवाज में है। यह बहुत बड़ा प्रोटोकॉल किसी को देना हो और अदब की इंतहा करनी हो तो वो माथे पे पेशानी पे बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं, इधर बोसा देते हैं। अल्लाह जल्ल शानो ने फरमाया कि अरब तुम्हें खबर नहीं है काबा क्या है और काबा के अंदर हजर अस्वद क्या है, लिहाजा तुम्हारे लिए बोसा लाजिम करार दिया है। और अगर रश की वजह से बोसा नहीं दे सकते तो वो बोसे वाली हालत इस्तेलाम पैदा करो, वो कैफियत पैदा करो, तुम्हारा अदब और तुम्हारा कदर बाकी रहे। मुसल्ले की जगह का अदब बताया, जिन जगहों पे सजदे होते हैं वहां का अदब बताया और वहां की कदरदानी बताई। ये इसलिए कि अगर इनसे अदब और कदरदानी चली गई सब कुछ चला गया और इनसे हर चीज लुट गई, इनसे हर चीज जुदा हो गई। कब्रिस्तान का अदब बताया, कब्रों का अदब बताया। कोई मजहब ऐसा नहीं जिसने
مرنے کے بعد کے ادب بتائے ہوں۔ اسلام واحد پاکیزہ مذہب ہے جس نے قبروں کے ادب بتائے، قبرستان کے ادب بتائے، قبرستان میں جانے کے ادب بتائے، حتیٰ کہ اگر ماں باپ کی قبر پہ گئے ہیں، جیسے زندگی میں ان کا ادب کرتے تھے، بعد از وصال بھی ان کا ادب کرو، ان کی قبروں کا لکھا ہے باقاعدہ۔ ہماری زندگیوں میں قدردانی اور ادب اگر نکل جاتی ہے، ہماری زندگی کھوکھلی ہو جاتی ہے، ہم بیکار ہو جاتے ہیں، بیکار ہو۔ ہمارے بزرگ تھے، وہ ہر جمعے کے دن ان کے پاس آقا کے روضہ اطہر کے اندر کا غلاف، جالی مبارک کے اندر کا غلاف تھا، وہ ہر جمعے کے دن اس غلاف کی زیارت کرواتے تھے، چھوٹا سا تھا۔ اللہ کا نظام دیکھیں، ہمارے پاس تو اتنے بڑے بڑے پیس ہیں، مبارک ہیں، ٹکڑے ہیں۔ جالی مبارک کے اندر 2 قسم کے غلاف ہیں، ایک سبز ہے، ایک سرخ ہے۔ اور پھر ان بزرگوں کی زندگی کی ایک صورت یہ تھی، مدینہ منورہ میں جو شخص کھجوریں لے آتا تھا، وہ ان کھجوروں کی گٹھلیوں کو پھینکتے نہیں تھے، اپنے گھر کی گندم میں ڈال دیتے تھے، وہ پس جاتی تھی، ادب کی وجہ سے اس کو ساتھ روٹی میں کھا لیتے تھے کہ اس کو پھینکے نہیں، پس جاتی تھی، ان کو کھانے میں روٹی میں پک جاتی تھی۔ وہ کسی نے لا کے دیا رومال کہ حضرت مدینہ سے آیا ہے رومال، اس کو چوما، اس کو چوما۔ کسی نے کہا حضرت یہ تو ولایت کا بنا ہوا تھا، فرمایا بھائی ہوا تو مدینہ کی لگی ہوئی تھی، آیا تو وہاں سے ہے۔ ادب کی صورتحال یہ ہے، حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ قدر کی صورتحال یہ ہے، ان کے پاس ایک شخص آیا، حضرت چارپائی پہ بیٹھے تھے، ٹانگیں ختم ہو چکی تھیں، ٹانگیں ختم۔ یہ جو ہم اور غم ہے نا، ہم محتمم فلاں محتمم، یہ ہے ہم سے، ہم ایک ہے، ہم ہے نا، ٹون دیکھیں ذرا، میری انداز دیکھیں، ایک ہے ہم، ایک ہم یہ ہے کہ ہم ہی ہم ہیں۔ سمجھ نہیں رہے میری بات کو؟ سوئیں گے تو کیسے سمجھیں گے؟ ایک ہے ہم ہی ہم ہیں، تم کون ہو، ہم کافی ہیں تمہارے لیے۔ ایک ہے ہم، عربی کا ہم، اس کے معنی ہے غم، کڑھن، درد۔ جب ہم اندر آتا ہے، یہ ہم جو اندر آ کے سب سے پہلے ٹانگوں پہ حملہ کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھیں، پالکی میں اٹھاتے تھے۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ علیہ کی ٹانگیں ختم ہو گئی تھیں آخری دنوں کے اندر۔ تو حضرت بیٹھے ہوئے تھے چارپائی پہ، اور جب چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ آیا اور کہنے لگا حضرت سید ہوں۔ میں نے کہا اوہو آجاؤ۔ چارپائی پہ بٹھایا، اسے کھانا کھلایا، جیب سے اس کو پیسے دیے، اس کی ضرورت پوری کی، اور وہ چلا گیا۔ نیچے چٹائیوں پہ غلام بیٹھے تھے۔ آقا میں جانتا ہوں میرے علاقے کا میراثی تھا، میں نے کہا فقیرو کچھ بھی ہو، اس نے نسبت مصطفیٰ کا کہا تھا، اس نے نسبت آل رسول کا کہا تھا، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے۔ یہ قدردانی مزاجوں میں تھی۔ جس وقت بنو امیہ کے حجاج جیسے لوگوں کا ظلم بڑھا، کچھ سادات کا قافلہ مدینہ چھوڑ کے چلے گئے، بہت سے زادات حجاج بن یوسف کے خوف سے۔ تو ایک سادات کا قافلہ نکلا اور نیشا پور گیا، اور نیشا پور میں رات پڑ گئی۔ سفر کرتے کرتے نامعلوم کتنے مہینے اور کتنے ہفتوں کے بعد جب وہاں پہنچا تو رات کو پوچھا یہاں کوئی سخی کا گھر ہو جو کسی کو ٹھہرا لیتے ہو؟ انہوں نے کہا ایک مسلمان ہے، وہ سخی ہے۔ اس کے دروازے پہ پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، کہنے لگا آپ آل رسول ہیں، مدینہ سے آئے ہیں، تو ہمیں رہائش بھی چاہیے، ہمیں کھانا بھی چاہیے۔ اس نے کہا تمہارے پاس کیا تصدیق ہے، تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ تم آل رسول ہو؟ اس نے کہا ثبوت تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، پر ہیں تو ہم آل رسول ہیں۔ اس نے کہا یہ لوگ ایسی بن جاتے ہیں، کہتے ہیں۔ اس نے کوئی توجہ نہیں کی، دروازہ بند کر کے چلا گیا، پریشان۔ یہ حسینی قافلہ پریشان ہے،
اور پھر اس نے کہا ایک غیر مسلم ہے وہ بھی بڑا سخی ہے، اس کے دروازے پہ گئے، کہا ہم مدینہ سے آئے ہیں، آل رسول ہیں، ہم وہاں کے ظلم و ستم سے مدینہ چھوڑ کے ہجرت کر کے آئے ہیں۔ اس نے کہا مرحبا، آ جاؤ، جگہ بھی دی، کھانا بھی دیا۔ اب رات کو خواب دیکھا کہ آقا کی بارگاہ ہے، قیامت بپا ہے، حضور حضور حوض کوثر پہ پانی پلا رہے ہیں اور سب کو لوگوں کو عطا فرما رہے ہیں اور سفارش فرما رہے ہیں، اور کوئی سفارشی نہیں ہے اور نفسا نفسی ہے، اور یہ بندہ جاتا ہے، اور جب اس کی باری آتی ہے تو آقا نے پوچھا کون؟ حضور میں آپ کا امتی ہوں۔ فرمایا تیرے پاس میرے امتی ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ حضور میرے پاس ثبوت تو نہیں۔ فرمایا جا پھر، اب بغیر سفارش کے میرے آقا کے اور میرے آقا کی پیار محبت کے کوئی راہ نجات نظر نہیں آتی۔ یہ وہیں رو رہا ہے، پریشان ہے اور بار بار زاریاں کر رہا۔ تو فرمایا میری اولاد تیرے پاس آئی تھی اور تو کہتا ہے تیرے پاس ثبوت کیا ہے؟ تو ان سے ثبوت مانگتا ہے، تو بھی ثبوت دکھا کہ میرے امتی تو میرا امتی ہے یا نہیں ہے، ثبوت دکھا۔ رات کو نیند کھل گئی، روتا رہا اور اسی وقت اٹھا اور اہل بیت کے قافلے کو پاگلوں کے انداز سے ڈھونڈ رہا تھا پورے نیشا پور میں کہ لوگوں اس قسم کے حلیے کے کچھ لوگ تھے جو مدینہ سے آئے تھے، اگر اس حلیے کے لوگوں کو آپ مجھے بتا دو تو میں منہ مانگے پیسے دوں گا۔ کچھ لوگوں نے بتایا کہ وہ ادھر جا رہے تھے، کسی نے آخر وہاں پہنچا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، صبح ہونے والی تھی اور وہ باہر آیا، کہا میرے مہمان ہیں تیرے پاس۔ کہا آپ کے مہمان کون سے؟ وہ تو میرے مہمان ہیں۔ کہا نہیں وہ میرے مہمان ہیں، اور پھر کہا کہ میں نے ایسے ایسے خواب دیکھا ہے۔ کہا مبارک ہو، جو خواب تو نے دیکھا ہے وہی میں نے بھی دیکھا ہے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، وہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ مدینے والے نے قدردانی سکھائی ہے امت کے ہر فرد کو۔ پھر قدردانی کی اگلی بات حفظ مراتب۔ عدی بن حاتم آیا، حاتم تائی کا بیٹا عدی بن حاتم آیا، اور آ کے عدی بن حاتم وہ آیا اور اس نے جو ہے آقا نے اس کے لیے چادر مبارک بچھا دی، ایسے ایک منٹ میں اپنی کملی چادر بچھا دی عدی بن حاتم کے لیے، اور وہ بھی بڑے باپ کا بیٹا تھا۔ اس نے آقا کی چادر کو اٹھا کے ماتھے میں آنکھوں سے چوم لیے، اور حضور نے میرے آقا نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، خیال کرنا اگر دنیا کے اعتبار سے کوئی بڑا ہو اس کی عزت کرنا، چاہے تمہیں لوگ کہتے رہیں کہ جی دنیا داروں سے ملتا ہے چھوٹوں سے نہیں ملتا، ارے حفظ مراتب اللہ کے حبیب نے بتایا ہے۔ عبس وتولی، میں رات سورت سن رہا تھا، میں ایک دم جھٹکا لگا مجھے، کیا حکم ہے، عبس وتولی ان جاء الاعمى۔ حضور حفظ مراتب پہ قریش کے مکہ کو سرداروں کو لے کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک نابینا آیا فریاد لے کے، میرے آقا نے ان کی طرف توجہ کم فرمائی، اللہ نے اس طرف توجہ دلائی۔ یہ پوری سورت کی آیات ایک بہت بڑے واقعے کی طرف ہماری توجہ دلا رہی ہیں، جس کے پیچھے حفظ مراتب ہے، حفظ مراتب کہ خیال کرنا، مرتبوں کا خیال کرنا۔ اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو، عدی بن حاتم تو مسلمان ہی نہیں تھا، اگر دنیا میں اللہ نے کسی کو مال دولت عہدہ یا کوئی چیز دی ہے اس کا بھی خیال کرنا۔ ایسے نہیں ہمارے بڑے کہتے یہ عوام کا حلقہ ہے، یہ خواص کا حلقہ ہے، ان کی نبض امت پہ ہیں، انہوں نے بڑوں سے حفظ مراتب سیکھا ہوا ہے۔ حفظ مراتب، مرتبوں کا خیال، مرتبوں کی حفاظت، یہ قدردانی کا حصہ ہے۔ ہماری لا علمی ہو، علم کی کمی کی وجہ سے بعض اوقات ہم تعبیر غلط کر لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ایک بندہ غریبوں کو اگنور کر رہا
اور ان کو کہتا ہے کہ شاید یہاں سے مال ملے گا، مجھ سے مال کیا ملے گا، اسے عقل نہیں، اس کے علم کی کمی ہے، وہ اعتراض کر رہا، حالانکہ یہ عین دین ہے اور یہ میرے مدینے والے کا عین طریقہ ہے۔ میرے مدینے والے نے غربا مساکین سے محبت کی ہے، ساتھ ساتھ میرے آقا نے سرداروں سے، مالداروں سے، ہر شخص سے محبت کی ہے۔ اور قدردانی کی صورت یہ ہے کہ جبلہ ابن اہم مسلمان ہوا، اور اس دور میں ازار جو تھا، ازار دھوتی چادر، اس کو لٹکا کے، اب بھی ہمارے پنجاب کا ذمہ دار دھوتی پیچھے اس کی زمین پہ گھسٹتی ہے، یہ فخر کی علامت ہے۔ ہاں، اس دور میں بھی یہ دھوتی، اللہ پاک نے اس فخر کو ختم کرنے کے لیے کہا کہ اپنے ٹخنوں سے تھوڑا سا اپنا ازار، اپنی شلوار، اپنا پاجامہ، اپنی پینٹ اونچی کر لو، یہ فخر سے بچنے کے لیے فرمایا۔ تو ادیب اپنا جبلہ ابن اہم غسانی، وہ اس کے پاؤں پہ کسی غلام کا پاؤں آ گیا، اس کے چادر پہ کسی غلام کا پاؤں آ گیا، اس نے پیچھے کھینچ کے اس کو زور سے تھپڑ مارا۔ تجھے پتا نہیں میں سردار ہوں، سردار ہوں؟ اور وہ امیر المومنین کی خدمت میں پہنچا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت عمر نے بلوایا، وہ نو مسلم تھا، پیار شفقت سے بات کی کہ دیکھیں آپ نے اس کو تھپڑ مارا ہے، اسلام نے تھپڑ کے بدلے تھپڑ ہے یا اس کو راضی کر دیں آپ؟ اس نے کہا جو مسلمان نو مسلم ہوں، میں نو مسلم ہے، لیکن قانون ہے اسلام کا۔ تو اس نے کہا مجھے موقع دے دیں، ہاں ٹھیک ہے میں اس کو راضی کر دیتا ہوں۔ راتوں رات مصر نکل گیا اور مرتد ہو گیا، دین سے پھر گیا۔ اس کے دین کی قدردانی دل میں محسوس فرمائی۔ امیر المومنین نے ایک وفد بھیجا کہ جاؤ اس سے مذاکرے کرو، اسے کہو دین پہ واپس آ جا۔ اس سے بات کی، اس کو راضی کیا، اور آخر کار یہاں تک کہ اس نے دو شرطیں رکھ دیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ امیر المومنین مجھے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اقتدار اور خلافت اور حکومت مجھے دیں، خود معزول ہو جائیں، چھوڑ دیں۔ انہوں نے کہا یہ حکومت تو اسلام کا نظام ہے، یہ ہمارے بس میں نہیں، بس جہاں تک امیر المومنین کی بیٹی ہے وہ ان کے نکاح میں ہم ذمہ داری لیتے ہیں، بیٹی کی ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ آئے آقا امیر المومنین کی بارگاہ میں یہ عرض کیا تو فرمایا تم نے حکومت کی ذمہ داری بھی لے لینی تھی، کہ ہم حکومت بھی دینے کو تیار ہیں، مجھے اس کے ایمان کی اتنی قدر ہے کہ اس کا ایمان اتنا قیمتی ہے کہ ایمان پہ آ جائے۔ پھر بھگایا، جاؤ بھاگو، اسے کہو عمر بیٹی بھی دیتا ہے، اقتدار بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، آجا دین کی طرف۔ لیکن جب یہ قافلہ گیا تو اس کے گھر کے قریب مصر سے اس کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اسلام نے نظاموں میں قدر دی ہے، مزاجوں میں قدر دی ہے، مرتبوں میں قدر دی ہے۔ یہ مرتبے کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، مال کے اعتبار سے، رتبے کے اعتبار سے، کسی کمال کے اعتبار سے یہ اونچا ہے۔ اسلام نے کہا اس کا احترام کر، اسے حفظ مراتب فرمایا جو مدینے والے نے مجھے آپ کو سکھایا، اور غریب کو کہا کہ تو اس کا خیال کر، اور امیر کو کہا تو غریب سے محبت کر۔ اور میں ایک بات اکثر کہا کرتا ہوں، ذرا آنکھیں کھولیں سنیں، یہ بات یاد رکھیے گا، اسلام نے غریب کو خوددار بنایا ہے، امیر کو سخی بنایا ہے۔ ذرا اس بات کی گہرائی میں جائیں، ان کو اٹھا دیں، یہ بات ذرا سنیے۔ اسلام نے، پھر سنیے ذرا بات، اور ساری زندگی آپ کو بہت کام آئے گی۔ اسلام نے غریب کو خوددار بنایا ہے، متکبر نہیں بنایا۔ حدیث میں 3 بندوں پہ اللہ نے لعنت بھیجی ہے، میرے حبیب نے 3 بندوں پہ لعنت بھیجی ہے، ان میں غریب ہو اور آکڑ ہو، متکبر ہو۔ ہمیں کیا ضرورت ہے ان کی؟ جی امیر ہیں تو آپ امیر ہیں، مالدار ہیں تو مالدار ہیں، ہم انسان نہیں ہیں؟
اکثر آپ تجربہ کر لیں، سب نہیں، غریب ہوگا اور متکبر ہوگا، پراؤڈ ہوگا، سب نہیں، آپ کو ملیں گے۔ متکبر اور خوددار میں بڑا فرق ہے، خوددار اور متکبر میں بڑا فرق ہے۔ خوددار وہ ہوتا ہے جو اپنی ضروریات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور عاجزی کے ساتھ رہتا ہے، اور اپنی حاجتوں اور اپنی چاہتوں کو مالداروں سے چھپاتا ہے۔ بات نقطہ سمجھ آ رہی؟ نہیں آ رہی؟ نہیں آئی؟ ہاں جی آئیے بتائیں بھائی۔ ابھی آنکھیں نہیں کھلیں تو میں کیسے سمجھاؤں؟ میری طرف دیکھیں گے تو سمجھاؤں گا، ورنہ میں آج تو درس بند کر کے چلا جاؤں گا۔ میں تو صبح اٹھا کے تھک گیا ہوں، سچی بات۔ یا تو صبح کا درس بند کرا دے یا صبح جاگنا شروع کر دے، بولیں دونوں میں سے ایک چیز کا انتخاب کریں۔ نہیں جاگتے نا، میرے سامنے بیٹھ کے سوتے ہیں، کوئی کرسی پہ بیٹھ کے سوتا ہے، کوئی نیچے بیٹھ کے سوتا ہے۔ میں آپ کا خیر خواہ ہوں، میں تو چاہتا ہوں کہ آپ قربانی کر کے آئیں، جھولیاں بھر کے جائیں۔ اسلام نے غریب کو خوددار بنایا ہے، اور خوددار کسے کہتے ہیں؟ کہ جو کہتا ہے میری ضرورتیں اللہ پوری کرے گا، میری چاہتیں، میری خواہشیں، میرے مسائل اللہ حل کرے گا۔ وہ امیر کے سامنے، لوگوں کے سامنے سوالی نہیں بنتا، نہ چال سے، چال ایسی ہو جو سوالی ہو، نہ حال سے، حال ایسا ہو جو سوالی ہو، نہ کال سے، زبان ایسی ہو جو سوالی ہو، نہیں، بلکہ وہ اپنی ضرورتوں کو اللہ سے پورا کر کے اپنی مجبوریوں کو چھپاتا ہے۔ اور کہا دو بندے اپنی مجبوریوں کو ایسے چھپاتے ہیں جیسے کہ عورت اپنے گندے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ ایک ولی اپنی ولایت کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے حیض کے کپڑے کو چھپاتی ہے، اور ایک غریب اپنی مجبوریوں کو ایسے چھپاتا ہے جیسے عورت اپنے گندے کپڑے کو چھپاتی ہے۔ وہ خوددار ہوتا ہے، متکبر نہیں ہوتا، مغرور نہیں ہوتا۔ کسی نے حضرت امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا، حضرت غریب متکبر ہوتا ہے یا مالدار؟ فرمایا ہم نے بکثرت غریبوں کو متکبر دیکھا ہے، مالداروں کو متکبر کم دیکھا ہے۔ ہم نے غریبوں کو متکبر زیادہ دیکھا ہے، ہم نے حالانکہ مال کا تکبر ہوتا ہے، فرمایا ہم نے مالداروں کو متکبر کم دیکھا ہے، وہ بھی ہوتے ہیں پر کم دیکھا ہے۔ اسلام نے قدردانی کی انتہا دیکھیں، نظام غریب کو خوددار بنایا ہے اور مالدار کو سخی بنایا ہے کہ تو غریب کی ضرورت پوچھے نا، وہ تجھے بتائے نا تو خود ڈھونڈ۔ جسے میں اپنے حضرت کے لفظوں میں کہتا ہوں، طارق بے زبانوں کو تلاش کرنا۔ میرے مرشد نے مجھے وصیت فرمائی تھی، نصیحت فرمائی تھی، طارق بے زبانوں کو تلاش کرنا۔ کون بے زبان؟ جو سوال نہیں کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے والا تو اپنا گھر پورا کر لیتا ہے، جو سوال نہیں کر سکتا اس کو تلاش کر، اس کو تلاش کر، اس کو تلاش کر۔ کیا بات کر رہا تھا؟ تو میری آپ سے درخواست یہ ہے، اس قدردانی کے نظام پہ آپ غور کریں، جس کے میں نے عرض کیا کہ غریب ہے اور متکبر ہے، اللہ کے ہاں اس کی لعنت ہے، اور مالدار کو اللہ نے سخاوت کا حکم دیا ہے، غریب کو خودداری کا مزاج دیا ہے۔ اور مالدار کو کے بارے میں اللہ پاک نے حفظ مراتب دیے ہیں، قدردانی دی ہے، اور غریب کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا ہے کہ اس کو بھی اپنی زندگی میں جگہ دو۔ اس لیے فرمایا بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب نہ ہو۔ پھر سن لیں دوسری دفعہ،
بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں غریب نہ ہو، اور آپ کی شادیوں کے ناکامی کی بنیادی وجوہات میں جو چند وجوہات ہیں، صرف یہ نہیں اور بھی وجوہات ہیں، ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ غریب کو شامل نہیں کیا جاتا۔ غبارے والا، آئس کریم والا اور لچھے والا یا چھولے والا وہ باہر کھڑا ہوتا ہے، اس کو کوئی اندر نہیں آنے دیتا، کھانا بچ کے ضائع ہو کے کوڑے میں چلا جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اس کو کوئی اندر نہیں آنے دیتا۔ ہائے 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 ہائے۔ گورنر ہاؤس ہے یہی لاہور کا، صدر ایوب صدر ہے، نواب امیر محمد خان کالا باغ گورنر ہے، بیٹے کا نکاح ہے۔ قدردانی دیکھیے ذرا، سنیں، بیٹے کا نکاح ہے اور ان کے مرشد حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کو درخواست کی کہ حضرت میرے آ کے گورنر ہاؤس میں بیٹے کا نکاح پڑھائیں۔ حضرت نے فرمایا میں خود ہی آ جاؤں گا، شاہی سواری بھیجنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت تانگے پہ تشریف لے گئے وہاں۔ اب حضرت لاہوری بیٹھے، ایوب خان بیٹھا، سارے جرنیل بیٹھے، سارے وزیر بیٹھے، نواب کالا باغ بیٹھا، اور گیٹ کی طرف نواب کالا باغ کی نظر لگی ہوئی ہے، گیٹ کی طرف ایسے دیکھتا ہے، ایسے دیکھتا ہے۔ پھر سب چپ کر کے بیٹھے ہیں، انہیں پتا ہے اس بندے کو کسی کی تلاش ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی، پھر دیکھا، پھر کچھ دیر کے بعد ایک سائیکل والا آیا گورنر ہاؤس کے اندر، اس نے سائیکل ایک طرف کھڑی کی، آ کے بیٹھ گیا، کہنے لگے جی بسم اللہ نکاح پڑھائیے۔ اب دیکھنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں، وہ کہنے لگے یہ کیا ہوا کہ نواب کالا باغ جیسا بندہ اور سائیکل والے کو آیا، سائیکل والا ہے، بس اس کے آتے ہی نواب نے حکم دیا ہے اور مرشد سے درخواست کیا کہ حضرت نکاح پڑھائیے۔ اور اس کا پوچھنا چاہیے کون ہے؟ اب آپ اس کا جواب سن لیجئے ذرا۔ جب پوچھا، جواب ملا کسی محکمے کا ایک چھوٹا سا کلرک ہے، لیکن نواب کالا باغ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ رشتوں کی قدردانی اور صلہ رحمی کا یہ احترام کیا کہ صدر بھی بیٹھے ہیں، جرنیل بھی بیٹھے ہیں، لیکن رشتوں کا احترام یہ ہے۔ اسلام نے یہ قدردانی سکھائی ہے، غریب کے ساتھ بھی قدردانی سکھائی ہے، مالدار کے ساتھ حفظ مراتب کا نظام بتایا ہے۔ اگر حفظ مراتب امت سے ہٹ گئے، بقول حضرت شیخ الحدیث کے، امت میں فتنے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور حضرت شیخ الحدیث کی پوری کتاب ہے جس کا نام ہے حفظ مراتب۔ حفظ مراتب، مرتبوں کا خیال کیسے رکھنا ہے، دنیا کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، فن کے اعتبار سے، کسی سبجیکٹ کے اعتبار سے، کوئی بڑا ہے، اونچا ہے، مشہور ہے تو اس کا خیال کیسے کرنا ہے، یہ حفظ مراتب ہے۔ غریب کو مرتبہ دیا ہے، غریب کو مقام دیا ہے، امیر کو مقام دیا ہے، یہ صرف اسلام ہی کر سکتا ہے۔ اسلام نے ایک ایک چیز کو اعلیٰ سے اعلیٰ وقار اور مقام دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بہت عرصہ رہتے تسبیح خانے میں، تسبیح خانے کے حفظ مراتب ہم سے دور ہو جائیں۔ کب سے تسبیح خانے کا مرتبہ، تسبیح خانے کی عظمت، تسبیح خانے کا وقار اور تسبیح خانے کی عزت اور تسبیح خانے میں آنے میں جو پہلے دن طلب اور تڑپ تھی، کہیں ایسا نہ ہو ہم سے دور نہ ہو جائے۔ وہ قدردانی کی کیفیت ہم سے دور نہ ہو جائے، وہ قدردانی ہم سے چھن نہ جائے۔ پرانا ہونا قدردانی کو اکثر چھین لیتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے قدردانی نہ چھن جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو رہ بھی رہا ہو اور اس میں قدردانی بھی ہو، جو چل بھی رہا ہو اور اس میں قدردانی ہو، جو زندگی کے بہت سارے دن گزار کے پرانا بھی ہو گیا ہو اور قدردانی کو ابھی تک اس نے اپنے دل میں باقی رکھا ہو، یہ بہت بڑے حوصلے کی بات ہے۔ یہ نصیب والوں کو، یہ مقدر والوں کو یہ چیز ملتی ہے۔ ہاں، یہاں کے رہنے والے لمحات کی قدردانی، یہاں کے ملنے والے اعمال کی قدردانی، یہاں کے چلنے والی ترتیب کی قدردانی، یہاں کے پانی کے گھونٹ کی، لقمے کی قدردانی طبیعتوں میں آ جائے، یہ بھی حفظ مراتب میں شامل ہے اور یہ حکم میں شامل ہے۔
یہ زندگی کی ایک ترتیب، یہ زندگی کا ایک نظام میرے رب نے مجھے آپ کو دیا ہے. یہ زندگی کی ایک ترتیب اور نظام میرے اللہ نے آپ کو دیا ہے. یہ ہمارے اکابر کی زندگی میں حفظ مراتب اور قدردانیاں تھیں. ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھیں، وہاں قدردانیاں ملیں گی، بے قدری نہیں ملے گی. یہ ایک موضوع ہے، پورا ایک عنوان ہے، اور زندگی کا ایک سبق ہے جو ہمیں سیکھنا ہے، چلتے چلتے سیکھنا ہے. یہ زندگی کا ایک پورا کا پورا راز ہے جو اگر سمجھ آ جائے تو اللہ دل کے گنچے کھل کے اور اس میں سے نور نکلے اور نور سارے عالم کو منور کر دے. یہ ہماری زندگی میں لازم چیز ہے. قدردانی، حفظ مراتب، یہ بہت لازم چیز ہے. اور جس پہ یہ چیز کھل جاتی ہے، بس یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. ہم جس پہ چاہے حکمت کھول دیں، اور جس پہ حکمت کھول دیتے ہیں ہم اس پہ خیر کثیر کھول دیتے ہیں. اللہ مجھ پہ کھول دے، مانگا کریں. میں نے اس دن خدمت والوں سے عرض کی کہ اللہ سے مانگو، یا اللہ خدمت کی حکمت اور خدمت کی بصیرت اللہ تو ہم پہ کھول دے. میں بھی آپ بھی مانگیں، مولا قدردانی ہمارے دلوں میں کھول دے. وہ قدردانی تسبیح خانے کی ہو، تسبیح خانے میں ہونے والے اعمال کی ہو، یا قدردانی قرآن کی ہو اور قرآن سے نکلنے والے اعمال کی ہو، یا قدردانی اللہ کے ہاں جن کا مقام اور مرتبہ ہے، جن ہستیوں کا، ان کی قدردانی ہو. قدردانی کرنے والا حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ نکلا. ان کے جنازے میں ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، تھوڑے مار مار کے رو رہا تھا. سننے کی بات ہے، غور سے سنیے گا. بس آخری بات بتا رہا ہوں، سچی بات ہے. صبح سوئے نانا مزہ ہی قرارہ ختم کر دیتے ہیں. میں آج ناراضگی کی کیفیت میں بات کر رہا ہوں. آج میں آپ کو کوئی ہنستی بات نہیں کہی، دکھی انداز سے بات کر رہا ہوں. بڑے شوق سے صبح کا نور ہوتا ہے اور میرا دل کھلا ہوا ہوتا ہے اور مجھ پہ مضامین کھلے ہوئے ہوتے ہیں صبح کے نور کی وجہ سے. اور آپ کا سونا نا مجھے دکھیارا کر دیتا ہے. آج کتنا روزہ ہے؟ 26ویں روزے میں 26 روزے پہ پکار کے تھک گیا ہوں. زباں تھک گئی التجا کرتے کرتے، نماز محبت عطا کرتے کرتے. ڈبو ہی دیا تھا تجھے نہ خدا نے، لگی پار کشتی خدا کرتے کرتے. میں تو یقین درخواست پھر بھی کروں گا. میرے لیے آپ چونکہ میرے شاہی مہمان ہیں تو اس لیے لفظ درخواست ہی کہہ سکتا ہوں، منت ہی کہہ سکتا ہوں، منت ہی کہہ سکتا ہوں. اور کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں. ورل دکھ بہت ہوتا ہے کہ صبح کے وقت تو آپ اچھا ادھر کہتے ہیں بیان لمبا کر، ادھر میں بیان اپنی بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، ادھر آپ سو رہے ہوتے ہیں اور سونے کا مجھ پہ اثر ہوتا ہے. سچ بتاؤں اثر ہوتا ہے، بہت اثر ہوتا ہے. صرف مجھے اتنا بتا دیں، صرف مجھے اتنا بتا دیں، ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ پہ کوئی بندے کو سونے دیتے ہیں؟ آپ کہیں بھائی تو ڈرائیور کر، میں سوؤں گا. نہ، میرے سامنے بندہ میں سوئے. اتنا تو سمجھ آتی ہے کہ ڈرائیور کی اگلی سیٹ پہ بندے کو سونے والا نہیں کرتے. تو مجھے سے ڈرائیونگ کروانی ہے آپ نے درس کی، اور پھر سوتے ہوئے بندے میرے سامنے بیٹھتے ہیں. ڈرائیور کے ساتھ اگلی سیٹ میں بندہ سوتا ہوا، وہ کہتے میرے ساتھ مت بٹھاؤ، اس کا اثر مجھ پہ پڑتا ہے. میں نے ڈرائیونگ کرنی ہے، سوار اور سواری کو بچانا ہے، گاڑی کو آگے لے کے چلنا ہے. آج میں یہ بات دکھ سے عرض کر رہا ہوں، دکھ سے عرض کر رہا ہوں. مرضی ہے آپ کی، پیارے ہیں، محبوب ہیں، مخلص ہیں آپ، اور سب سے بڑی یہ ہے کہ شاہی مہمان ہیں. میں تو درخواست ہی کر سکتا ہوں. چھوٹا ہوں، اب بڑے ہیں، مقام میں بڑے ہیں. بہت سے ایسے بیٹھے ہیں جو مجھے عمر میں بڑے ہیں لیکن مرتبے میں آپ اونچے ہیں. اصل مرتبہ ہوتا ہے کیوں؟ آپ کے ساتھ ہجرت کی نسبت ہے، تسبیح خانے کی نسبت ہے، اور آپ کے ساتھ ایک بہت بڑی تمغے ہیں، بڑے بڑے عجیب تمغے لگے ہوئے آپ کے ساتھ. بس منت ہی کر سکتا ہوں لیکن دکھ سے.
حضرت پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ جا رہا، ایک شخص سب سے زیادہ رو رہا تھا، سب سے زیادہ رو رہا تھا، اور جو حضرت کے ساتھ دن رات چلنے والے، سالہ سال چلنے والے، وہ کہتے ہیں کون چہرہ ہے، آج تک اس چہرے کو دیکھا نہیں کہ شیخ کی خدمت میں کبھی آیا ہو، بیٹھا ہو، کبھی دیکھا ہی نہیں۔ تو شیخ کا جنازہ ہو گیا تو کسی نے پوچھا آپ کون ہیں؟ کہا گھر کے ساتھ گھر ہے، پڑوسی ہوں میں، یعنی اسی محلے کا ہوں، اور میں ساری زندگی بے قدری کرتا رہا۔ لوگ کانوں میں باتیں کہتے تھے، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، یہ ایسے ہی ہیں، میں لوگوں کی باتوں سنی سنائی پہ چلتا رہا، اور میرے دل میں ان کی کوئی قدر نہیں تھی، وقار نہیں تھا، حفظ مراتب نہیں تھا، کوئی عظمت نہیں تھی میرے دل میں ان کے لیے۔ اور آج رات مجھے خواب میں آیا، ہمارا ایک دوست تھا، غوث وقت تھا، وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، افسوس کہ تو بے قدری کی وجہ سے محروم رہا۔ تو میں نے پوچھا کون؟ کہا تیرا پڑوسی عبد القادر۔ کہا میں ان کے جنازے کے لیے نہیں رو رہا، اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں، اور دھاڑے مار مار کے رو رہا ہوں، اے کاش میں ان کی قدر نہ کر سکا، لوگوں کے کانوں میں سنی سنائی کی وجہ سے، لوگوں کے کانوں میں سنی سنائی کی وجہ سے بس میں عظمتیں، میں قدریں کھو بیٹھا، میں عظمتیں، میں قدریں کھو بیٹھا، میں عظمتیں اور قدریں کھو بیٹھا، آج اپنی بدقسمتی پہ رو رہا ہوں، ان کے جنازے پہ نہیں رو رہا، یہاں تو ہر نے جانا ہے۔ اسلام کا نظام قدردانی کا ہے، اور یہ بھی قدردانی ہے کہ اگر اللہ اس کے رسول کی بات ہو تو کس عظمت سے سنی جائے، یہ بھی اس قدردانی میں شامل ہے، محتاج بن کے سنی جائے۔ اور محتاج جو ہوتا ہے اس کی آنکھیں بھی سنتی ہیں، اس کے کان بھی سنتے ہیں، اس کا جسم بھی سنتا ہے، اس کا جسم کا پل پل متوجہ ہوتا ہے جو محتاج ہوتا ہے۔ آپ کی طرح میں بھی ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، آپ میں سے اکثر سوئے ہوں گے، میں بھی ساری رات کا جاگا ہوا ہوں، سارے دن کا بھاگا ہوا، ساری رات کا جاگا ہوا، بھاگا ہوا آپ کے سامنے، کبھی سیڑھیاں، کبھی ادھر، کبھی آپ کو نظر آتا ہوں راستوں میں، آتا ہوں، کبھی ادھر۔ میرے ساتھیوں کو اللہ جزا خیر دے، ہر شعبے کی خدمت والے، ٹوٹ کے ڈوب کے اور پتہ نہیں کیسے خلوص سے محبت کرتے ہیں کہ لوگوں کی کڑویاں کسالیاں بھی سہتے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں۔ اس شعبے کو، زندگی کے اس حصے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، میں بھی آپ بھی۔ آج میں نے آپ کچھ بات کہی ہے، اس کو سوچیں، کیا ہماری طبیعتوں میں قدردانی ہے ہر زندگی کے حصے کی؟ کیا ہم کہیں قدردانی کھو تو نہیں بیٹھے؟ بس قدردانی آ گئی تو سب کچھ ملے گا۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا، رنگ اڑ گیا گلوں کا، رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ پھولوں کا رنگ اڑ گیا کوئی مسئلہ نہیں، اگر پھولوں کے اندر سے خوشبو چلی گئی تو بس کوئی پھر فائدہ نہیں ہے۔ رنگ اڑ گیا گلوں کا تو کوئی کمی نہیں، خوشبو چلی گئی تو وقار چمن گیا۔ قدردانی زندگیوں میں آ گئی تو خوشبو بھی آ گئی اور نور بھی آ گیا۔ اللہ مجھے آپ کو قدردانی والی زندگی دے، قدردانی والی راہیں دے، اور قدردانی والی اللہ پاک زندگی ایسی جس میں ہم قدردانی کی متلاشی رہیں، تلاش کرتے رہیں، اور اگر قدردانی مل جائے، قدردانی کا موقع، تو اس موقع کو قدردانی کا موقع بنا کے استفادہ کریں۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ وعطرتہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.